الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما دروشی پڑھیے بآواز بلند الصلاۃ بیٹے صحیح چل رہے ہیں چلن دے نہ چھڑو جتنے چل رہے سی وہ پھر رہن نہیں بھائی ٹھیک چل رہا ہے جڑا بھی چل رہا ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بس چھوڑ دے وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله دروشی پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين انتہائی عزت تکریم اور وقار دلائق بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحج شریف دا جمعۃ المبارک ہے۔ اس مہینے دی 18 تاریخ نوں دماد
مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم زلف مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم مدینہ پیکر شرم و حیا ناشر قرآن جانشین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المتقین صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی۔ اج اسی اس جمعہ المبارک تے آپ دی بارگاہ ناز اندر عطیہ عقیدت پیش کریں گے اور اپنے ایمان تازہ کریں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان، بڑا مقام، بڑا مرتبہ اور بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ بعض شانہ آپ دیاں وہ نے جڑیاں خدا دی خدائی وچ کسے نو عطا نہیں کیتیاں گئیاں۔ بعض شانہ آپ دیاں وہ نے نبیاں دا مقام رسولاں دا مقام براء ہے، لیکن سارے نبیاں اور رسولاں دیاں امتاں وچ جتنے انسان آئے، جتنے امتی سارے نبیاں اور رسولاں نے انہاں وچوں کسے نو وہ شان اللہ نے عطا نہیں کی تھی جڑیاں شانہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ فرمایا ہر نبی دا کوئی نہ کوئی ساتھی ہے، جڑا جنت وچ میرا ساتھی ہے وہ دا نام عثمان ہے۔ جنت وچ جڑا میرا ساتھی وہ دا نام کی ہے؟ عثمان۔ ہر نبی دا کوئی نہ کوئی رفیق ہے، ورفیقی یعنی فی الجنہ، یعنی جنت وچ میرا جڑا رفیق ہوئے گا، میرا ساتھی ہوئے گا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عظمت، یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ نے کس کو عطا کیا؟ ساری امتوں میں سے، ساری امتوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت افضل اور اعلیٰ، اور اس امت میں جو افضل اور اعلیٰ ہے وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عشرہ مبشرہ، پھر اصحاب بدر، اصحاب احد، درجہ بدرجہ سب کا شان بڑا براء البراء ہے، سب کا شان بڑا عرفات اعلی ہے۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ دے اندر چمکن والا وہ چاند ہے کہ جنہ دی خصوصیات چند ایسی نے جڑیاں اللہ نے کسی اور نو عطا نہیں فرمائیاں۔ انہاں خصوصیات دے اندر ایک خصوصیت اوے ذو النورین، پہلی خصوصیت کیا ہے وہ بولیے، سارے بولو، ذو النورین، اس کا مطلب ہے دو نورا والا، دو نورا والا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کسی نے پوچھیا کہ حضور فرماؤ کہ عثمان دے بارے تسی کی فرماؤ گے، عثمان دے بارے تسی کی فرماؤ گے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوال کرنے والے سن لے، عثمان ہوئے جنوں فرشتے بھی سنوں رہنا دے۔ کیا سمجھ آئی؟
عثمان وہ ہے جنہوں فرشتے بھی رب دے ذوالنورین آتے ہیں. ثابت ہویا کہ ذوالنورین آپ دا او لقب ہے جیڑا انسانہ دی زبان تے بھی جاری ہے اور فرشتیاں دی زبان تے بھی جاری ہے. ان پھر سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے ذوالنورین کیوں آکھیا گیا؟ ذوالنورین دی وجہ تسمیہ کی ہے. کس وجہ تو آپ ذوالنورین یعنی دو نورا والے، کس وجہ تو؟ امام محب تبری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الریاض النظرہ کے اندر اس بات نو روایت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نقل کر کے پھر فرماتے ہیں کہ ذوالنورین کیا کی وجہ کی ہے؟ فرماتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ دے گھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا دو شہزادیاں موجود سن. کتنیاں؟ دو شہزادیاں. پہلی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہوئی. جدوں انہاں دا وصال ہو گیا پھر دوسری بیٹی حضرت سیدہ طیبہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، پھر اللہ دے حکم نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کیتا. جدوں انہاں دا وصال ہو گیا پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عثمان پریشان ہے. آپ نے آپ کے قلب انور تے مرم پٹی رکھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان پریشان کیوں ہیں؟ اگر میریاں 40 دھیاں بھی ہوندیاں نا کہ میں یکے بعد دیگرے واری واری انہاں دا نکاح تیرے نال کر دیا جانا. اور دوسرا فرمایا اگر اور میری کو بیٹی ایسی ہوندی جیڑی بن بیائی ہوندی جدی شادی نہ ہو چکی ہوندی عثمان میں وہ تیرے نکاح کے اندر دیتا. وجہ ہے کہ میرا عثمان بڑا شرم و حیا والا ہے. روشی واسے کہیے روشی واسے میرا عثمان بڑا شرم و حیا والا ہے. پہلی وجہ ذوالنورین دی ہے اور دوسری وجہ سنو تے حیران ہو جاؤ تے نال خوش بھی ہو جاؤ کہ یہ عثمان ہے سبحان اللہ جن کو اللہ نے اتنا اونچا مرتبہ دیا ہے. دوسری وجہ ذوالنورین ہونے دی وہ یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک پیارے داماد قیامت والے دن جدو جنت والے جان گے نا تے جنت دے دو نور جنت دے دو نور آپ دے استقبال واسطے ہوں گے. جنت دا ایک نور ہی سبحان اللہ تے پھر جنت دے دو نور وہ دو نوراں دی وجہ تو آپ نو ذوالنورین کیا گیا دو نوراں والا. اچھا ایک تیسری وجہ بھی امام محب تبری رحمت اللہ علیہ نے لکھی وہ بھی بڑی مزیدار ہے وہ بھی سنو تے ایمان تازہ کرو. فرماندے نے دوجی وجہ ہے کہ آپ نو ذوالنورین کیا گیا کس وجہ تو کہ آپ جدوں وتر پڑھتے سن تہجد دے نال رات دی نماز دے نال جدوں وتر پڑھتے سن 3 رکعتاں وچ پورا قرآن پاک ختم فرما جاندے سن. 3 رکعتاں وچ پورا قرآن پاک کی تلاوت کر لیندے سن. نالے قرآن کی تلاوت تے نالے قیام اللیل یعنی تہجد دی نماز رات کے نفل قرآن پاک بھی نور تے تہجد دے نفل بھی نور چونکہ رات دونوں نور آپ اکٹھے کرتے سن اس وجہ تو آپ کو کیا گیا ذوالنورین دو نورا کیا کہا گیا ذوالنورین دو نورا والا. پہلی خصوصیت میں آپ نے ذکر کی تھی کہ ذوالنورین. ان دوسری خصوصیت سنو زیادہ نہیں بس مختصراً میں 3-4 خصوصیاتوں دسن لگا جڑیاں ہور کسی وچ نہیں.
خصوصیت کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 2 شہزادیاں آپ دے گھر نے، یہ دوسری خصوصیت ہے۔ انہاں وجہ تو تسنوں بیان آکھیا گیا نا، لیکن خصوصیت ہے پہلی خصوصیت کہ آپ ظلم غیر میں، دوسری خصوصیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 2 شہزادیاں آپ دے گھر وچ موجود ہیں، یہ کے بعد دیگری پہلی دے وصال تو بعد دوجی نکاح دے اندر آئی۔ ہن ادھر ایک خصوصیت کی ہے، سنو، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر تشریف لے آئے، سارے اپنی امتوں میں ایک شرف، ایک کرامت، ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک عزت اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی کہ نبی دیاں 2 بیٹیاں کسی امتی دے چاہے تے ہور اگر آسمان دے نیچے خدا دی خدائی وچ اے شرف حاصل ہے تے اکو ذات ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تسی ہن بھاویں آہستہ بولو بھاویں اونچی بولو، کیا سمجھے؟ یہ کوئی چھوٹی سی ذات ہے، یہ کوئی چھوٹی سی ہستی ہے کہ جن کے ذکر کیے بغیر ہم گزر جائیں، جن کے بارے میں لوگ اونچی میں گوئیاں کرے اور ہم خاموش رہیں، یہ کوئی عام ہستی ہے نہیں، یہ ذوالنور ہے جن کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں موجود تھیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاں دا نکاح مرضی نہ نہیں کیتا، اپنی مرضی نہ نہیں کیتا، میں تمہاں دا نکاح اپنے مولا دی مرضی دے نال کیتا، اپنی مرضی نال نہیں۔ تیسری خصوصیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچ سب تو زیادہ شرم و حیا والے، جنہ دی شرم و حیا دی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ارشاد فرمائی، فرمایا عثمان میرا داماد ہے، میریاں بیٹیاں عثمان دے گھر نے، عثمان بڑا شرم و حیا والا ہے، بڑا شرم و حیا والا ہے۔ اور اس شرم و حیا کی وجہ تو روایت میں پیش کرنا مرکات شرح مشکات، امام اللہ علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلد نمبر 11 کے اندر آپ نے ایک روایت نقل فرمائی، فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا اپنے صحابہ دے بڑے مجمع دے اندر، فرمایا میرے غلاموں سن لو، میرا عثمان بڑا شرم و حیا والا ہے، بڑا شرمیلا میرا عثمان ہے، بڑا شرم والا ہے، بڑا حیا والا ہے، بڑا شرمیلا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک دن عرض کیتا ہے یا رب العالمین قیامت والے دن میرے عثمان کو حساب نہ لیں، میرے عثمان کو حساب نہ لیں، میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، یہ حساب دینے واسطے تیرے سامنے کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا، یا اللہ میرے عثمان کا حساب نہ دیں۔ حساب ہی نہیں ہونا۔ دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیتی ہے، تے جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے نے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اس موقع دے کی فرماندے نے دعا کی تھی نال قبول ہو گئی ہے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، عنایت کا جوڑا، عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائمان آبادا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ دعا کی دی یا اللہ میرے عثمان کو عیسیٰ بنا لیں کیونکہ میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے۔ کون سنو اس حیات روایت حضرت ام المومنین حضرت طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرما دیا نے گھر دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہوئے نے اپنی چار پائی تے یا چٹائی تے لیتے ہوئے نے فرما دیا نے میں ویکھیا ہے آپ دی پنڈلی مبارک تو کپڑا یا نمبر ہٹیا ہویا ہے گوریاں نورانی نور بریا یہ پنڈلیاں ننگیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے نے جنہوں آ کے بہ گئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے حالت دے اندر اسے کفیت دے اندر آرام فرما رہے نے لیتے رہے نے پھر دروازہ کھڑ گیا پوچھیا کون ہے جواب آیا میں عمر فاروق آیا حضرت سیدنا عمر واسطے دروازہ کھولیا گیا وہ بھی آ کے بہ گئے نے اسی کیفیت کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر دے رہے اسی طریقے نہ لیتے رہے پنڈلیاں مبارکاں دے کپڑا انور نہیں آپ دیاں نورانی پنڈلیاں اسی طریقے نہ واضح نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے پھر دروازہ کھڑ گیا ہے پوچھیا کون ہے جی میں عثمان آیا ہوا پھر دروازہ کھولن دی اجازت دی گئی جدوں دروازہ کھلیا ہے پتہ لگا عثمان آ رہے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جلدی پہ آ گئے اپنیاں پنڈلیاں تے کپڑا درست فرما لیا جس ویلے عثمان آئے نے گفتگو کی دی ہے جب واپس چلے گئے تنے چلے گئے حضرت صدیق پاک بھی چلے گئے عمر پاک بھی چلے گئے عثمان پاک بھی چلے گئے حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے مرض کیتا ہے اے مازاد دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللہر دیاں زلفاں والیا آمین دیا کڑنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گرے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ آج میں بڑا عجیب منظر دیکھیا ہے بڑا عجیب نظارہ کیتا ہے صدیق آئے نے اسی طریقے نہ لیٹے رہے ہو پنڈلی مبارک تے کپڑا نہیں ہٹیا ہویا ہے اس طرح ہی لیٹے رہے ہو پھر عمر پاک آئے نے تسی اس طرح ہی لیٹے رہے ہو کپڑا ہٹیا رہا ہے جدوں پتہ لگیا عثمان آ گیا ہے اس ویلے جلدی اٹھ بھی بیٹھے ہو پھر کپڑا بھی صحیح کر لیا ہے آقا وجہ کی یہ فرمایا اے عائشہ میں اس کو حیا کیوں نہ کرا جس کو میرے اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دیں سبحان اللہ بولیے نا سبحان اللہ وہ سمجھ آئی شرم و حیا اس شرم انسان دا مومن دا بڑا بڑا زیور ہے حیا مومن دا جڑا بہت بڑا زیور ہے شرم و حیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فسنا ما شئتا جدوں تیرے اندر حیا نہ رہے پھر جو مرضی کر جدوں حیا دا جنازہ نکل جائے پھر جو مرضی کر ثابت ہویا یہ حیا یہ جڑا ادب سکھاندی ہے حیا یہ تقاضے مختلف تقاضے نے حیا دے ماں دا حیا کیتا جائے باپ دا حیا کیتا جائے بیٹی دا حیا کیتا جائے بہن دا حیا کیتا جائے رشتہ داران دا حیا کیتا جائے حیا دے مختلف تقاضے نے سب دا بڑا تقاضا ہے اپنے مولا دا حیا کیتا جائے حیا ایمان دیا شعبیاں وچوں ایک شعبہ ہے الحیاء شعبۃ من الایمان ایمان دیا شعبیاں وچوں شعبہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں جس ویلے غسل واسطے جانا میں کلا ہی ہونا اور کوئی نہیں ہوندا پھر بھی میں جسم دے کپڑا لپیٹ کے نانا کیوں اللہ تو حیا کر دے اب ہم بھی سوچیں کہ ہمارے غسل کے طریقے کیا ہیں اللہ کو حیا کر دے
پھر فرماندے نے میں کدی سیدھا ہو کے نہیں ناتا کہ سیدھا کھڑا رہاں تے پانی پاواں نہیں. فرماندے نے میں اپنی کمر نوں چکا کے رکھنا تاکہ اس طریقے نال تو پردہ رہے. اگے لکھ کے رہنا اگے پردہ رہے. حالانکہ پردہ تے کپڑا ہے ہی ہے نا. اے منکر نکیر نال نے انہاں دا بھی حیا ہے. مولا ویندا پیا او دا بھی حیا. تے حیا دی وجہ نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عرض کیتا یا رب العالمین میرا عثمان بڑا حیا والا ہے, بڑا شرمیلا ہے, ادا حساب نہ لوی, ادا حساب نہ لوی. یہی وجہ شرم و حیا دی جدوں گل ہوے جناب سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت سامنے آ جاتی ہے, آپ کی ذات سامنے آ جاتی ہے, آپ کی پرسنالٹی سامنے آ جاتی ہے, آپ کی شرم و حیا دے تقاضے بندہ مومن دے سامنے آ جاتے ہیں. لکھن والا تے کہن والا اس واسطے آندا ہے پیا لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے. سمجھ آ رہی بات؟ سنیے ذرا پھر میرے ساتھ شامل ہو جائیے. لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے, لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے, لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے. عثمان سے ہے وفادار نبی کی دوستی عثمان سے. جڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا وفادار ہوئے گا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے کبھی غلط بات نہیں کرے گا, انہاں دے بارے چھیویں گویاں نہیں کرے گا, انہاں دی ذات تے کوئی تنقید والا حرف بیان نہیں کرے گا, بلکہ جدی وفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے او شرم و حیا دے تے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیاں تعریفاں کردا نظر آئے گا. لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے, اے وفادار نبی کی دوستی عثمان سے. اور عثمان دا تعارف کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا تعارف ہے مصطفیٰ کے عشق میں ہر لمحہ وہ سرشار تھے. مصطفیٰ کے عشق میں ہر لمحہ وہ سرشار تھے. عاشقوں نے سیکھی رسمیں عاشقی عثمان سے, عاشقوں نے سیکھی رسمیں عاشقی عثمان سے. جب سید صاحب آ جائے پھر گفتگو کا اور مزہ ہوتا ہے. توجہ دل کرتا ہے اس کو عثمان پاک کا ذکر کرنا. بولیے جن کا ذکر خدا نے بھی کیا ہے, فرشتوں نے بھی کیا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, حتیٰ کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے, جس طرح میں حدیث پیش کر چکا ہوں. مل کے ذرا کہیے لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے. مل کے پڑھیے لے رہا ہے روشنی
سارا عالم روشنی عثمان سے، اے وفادار نبی کی دوستی عثمان سے، آج بھی ان کی سخاوت کا چرچا ہے چار سو۔ اپنے بیگانے سب کہتے ہیں عثمان غنی۔ یہاں کبھی کسی کو فتویٰ نظر نہیں آیا غنی تو اللہ کی ذات ہے، کسی کو فتویٰ نہیں نظر آیا، سب کہتے ہیں، سب لکھتے ہیں، سب بیان کرتے ہیں عثمان غنی۔ عزیز ذرا اگلی یہ دادا علی جو ہے ریلا ہے، دادا تو اللہ ہی ہے، میں کہ ادھر بھی آ سخاوت دے چرچے نے کہنے والا جانتا ہے بیا، آج بھی ان کی سخاوت کا ہے چرچا چار سو، دنیا میں بڑھ کے سخاوت کس نے کی عثمان سے؟ کون ہے جڑا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زیادہ سخاوت کرنے والا ہوئے؟ اگلا مصرع سنو تے ایمان تازہ کرو۔ آپ لکھن والا لکھتا ہے کیا، اس سید عالم کی تو شہزادیاں ان کو ملی، لاؤ اس بات میں عثمان پاک کا ثانی، دنیا پھرو گے، طریق ڈھونڈو گے، یہ نہیں ملے گا۔ یہ ایک ہی ہستی ملے گی جن کو عثمان غنی ذوالنورین کہتے ہیں۔ سید عالم کی تو شہزادیاں ان کو ملی، اس فضیلت میں نہ پڑھ پایا کوئی عثمان سے، اس فضیلت میں نہ کوئی پڑھ پایا عثمان سے۔ یہ فضیلت ایسی فضیلت جدے وچ آپ تو اگے کوئی نہیں جا سکیا، کوئی نہیں اگے جا سکیا۔ ساجد مکتب سنو اس دا کی لکھتے نے، ساجد ان سے پیار شاہ تو عالم سے پیار ہے، رکھتے الفت خاص تھے مولا علی عثمان سے۔ الفتی مدری ایک چھوٹی جی پیش کر دیا، جس ویلے پروائیاں نے معاصرہ کیتا ہوئے آپ دے شہادت دا ویلا قریب ہے، اس ویلے چاپ نے مکان دی چھت تے چڑھ کے فرمایا، اے لوگو تو آنے وچ علی موجود ہے۔ حضرت علی پاک تک پیغام پہنچ گیا، حضرت مولا حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوواں شہزادیاں نوں آپ نے ننگیاں تلواراں دے کے کلیا، فرمایا اپنے چاچو عثمان دے گھر جا کے پہرا دیو۔ جس ویلے تلواراں لے کے شہزادے دروازے تے کھڑے ہو گئے نے فرمایا، خبردار کوئی ساڈے چاچو عثمان تک نہ آوے، خبردار میں حسن کھلوتا وا، اس پاسے میرا بھائی حسین کھلوتا۔ شہزادیاں نو کنے کھلے آئے، مولا علی پاک نے بھیجیا، جاؤ جا کے اپنے چاچو دا پہرا دیو، معاصرہ کیتا گیا ہے۔ علی کے چاہنے والوں کے
دل کالے نہیں ہوتے. دعا شہزادیاں کو بھیجی ہے. اس وقت مصرع سنو. علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے. نور ولایت کو سمجھے. ان جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے. جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے. علی ذاتوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا. علی ذاتوں نے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی ذاتوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا. تے کی بدلا دیتا نے آندے نے جو رکھے بغض عثمان سے وہ علی والے نہیں ہوتے. جو رکھے بغض عثمان سے علی والے نہیں ہوتے. جو رکھے بغض عثمان سے وہ علی والے نہیں ہوتے. اس واسطے میں روایت شروع میں ہی پیش کر چکے ہیں. حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پوچھنے والے نے پوچھے آئے حضرت عثمان دے بارے کی تسی آندے ہو کی فرما دے ہو. آپ نے فرمایا عثمان اس ہستی دا نام ہے, اس شخصیت دا نام ہے, اس ذات دا نام ہے کہ جنہاں نو اللہ دے فرشتے بھی سنو رہنا دے. جنہاں نو اللہ دے فرشتے بھی سنو رہنا دینے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورد کر دیتی ہے, واضح کر دیتا ہے جنہاں نو اللہ دے فرشتے سنو رہنا دینے انہاں نو علی سنو رہن کیوں نہ آکھے. علی سنو رہن کیوں نہ آکھے. پھر عثمان چوتھی خصوصیت سخاوت دے بادشاہ نے. سخاوت سخی بڑے نے پر سخاوت دے تاجدار نے. اتنی سخاوت اللہ دی راہ پر اتنا دیندے نے. ایک ہی مثال دے دینا برکت واسطے. دور خلافت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ گیا. مدینہ منورہ چو گندم ختم ہو گئی, قید سالی آ گئی, کھان واسطے کچھ نہیں اگدا, کچھ نہیں. مدینہ منورہ چرین والے لوگ پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئے. سارے مل کے دربار خلافت کے اندر آ گئے. حضور صدیق پاک ساڑھے واسطے کچھ کرو. خلیفہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی بارگاہ اندر آ کے سن شکایت کرنی ہے, تو انہوں ہی آکھنا ہے نا. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ, میں فکر نہ کرو, دل چھوٹے نہ کرو, غم نہ کرو, کل میرا اللہ تھوڑے واسطے اناج دا بندوبست فرما دے گا. اچھی بولو, اچھی بولو, اچھی بولو. اللہ بندو
بندوبست فرما دے گا. گل دا دن آ گیا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا 1000 اونٹ مال تجارت لے کے سارا لد کے واپس آ رہے ملک شام جو مدینہ منورہ وال. 2 منڈیاں اس ویلے بڑیاں مشہور سن. ایک مکہ مکرمہ دی منڈی, ایک مدینہ منورہ دی منڈی. تاجر بھی تگڑے سن. مکہ مکرمہ دے تاجر بھی بڑے تگڑے, مدینہ منورہ دے تاجر بھی بڑے تگڑے. انہاں دے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نامی اس میں گرامی روزے روشن دی طرح چمکدا ہے پیا, چاند دی طرح واضح ہے. حضرت عثمان پاک دا وہ 1000 اونٹ آ گیا ہے. اس تے کھجوراں بھی نے, اس تے جو بھی نے, اس تے گندم بھی ہے, اس تے منقع بھی ہے, اس تے دنیا دیا مختلف پھل فروٹ چیزاں خشک پھل ہر چیز اس تے موجود ہے. لہذا نے آپ نے مدینہ منورہ دے تاجراں نوں اکٹھا کر لیا, آپ نے مکہ مکرمہ دے تاجراں نوں اکٹھا کر لیا. فرمایا میرا مال آ گیا ہے, لیاؤ کتنا پرافٹ دے دے ہو. کوئی تاجر وچوں بول کے کہنے لگے ڈبل دینے آ. آپ نے فرمایا منافع تھوڑا ہے. انہاں کہا جی 4 گنا دینے آ. فرمایا منافع تھوڑا ہے, مینوں اس تو زیادہ لگدا ہے پیا. مکہ مکرمہ دے تاجر تے مدینہ منورہ دے تاجر سارے سوچی پہ گئے. انہاں آکھیا مکے تے مدینے دے تاجر تے اسی سارے تواڈے کول بیٹھے آ, اس تو منافع زیادہ کون دیندا ہے پیا. فرمایا 4 گنا تو زیادہ دینے تے میں مال دینا. انہاں آکھیا نہ توبہ, یہ بھی اپنے اپنا ظلم کر کے اسی دے رہے ہیں, اس تو زیادہ منافع اسی سوچ نہیں سکتے. توجہ نظرہ سنیا جے, اپنی خوش نصیبی تے ناز کرے آجے. اسی کنہ ہستیاں دا منن والے آ, کنہ ہستیاں تے ناز کرنے والے آ, کنہ ہستیاں دا ذکر کر کے اپنے قلوب و ذہن کو منور کرنے والے آ. آپ نے کی ارشاد فرمایا اس تو زیادہ. انہاں کہا نہ توبہ توبہ, اس تو زیادہ نہیں دے سکتے. فرمایا اٹھو چلے جاؤ, مینوں اس تو زیادہ مل رہا ہے پیا. انہاں کہا دینا کون ہے. فرمایا میں تانوں عثمان نے مال نہیں دینا, میں سودا اپنے رب نال کر لیا ہے. ہن رب جانے تے میں تھوڑا جہا اور بول سکتے ہو اس کو. میں تواڈے کولوں 1000 اونٹ نہیں منگے, رب دا نام منگے. کتنا ٹھنڈا موسم, کنیاں چڑیاں والا. سبحان اللہ. تو ذکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ. سبحان اللہ. میرا اللہ کتنا خوش ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہیں. کیا جو عثمان کا ذکر ملاتے ہیں, بولو نا سبحان اللہ. اللہ فرمایا میں اپنے مولانا سودا کر لے آئے جنہیں کئی گنا مینوں دینا ہے, دنیا تے بھی تے اگے بھی کئی گنا دینا ہے. سارے تاجر اٹھ کے چلے گئے, جا کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے, اے خلیفہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں تھوڑی بارگاہ چ آیا یہ پیغام دینے واسطے آیا, میں عثمان میرا 1000 اونٹ گلے دا لدیا لدایا آ گیا ہے. اے لو میں اللہ دی راہ اندر تواڈے قدماں تے سخاوت بیا کرنا وا. اے مدینہ منورہ دے اندر قید سالی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر اندر رہن والا کوئی بھوکا نہ سوے, کوئی پریشان نہ رہے. اے 1000 دا 1000 اونٹ انہوں تقسیم کر دیو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے منادی کرا دی تھی, سار پاسے شور مچ گیا ہے, آ جاؤ اپنا مال لے جاؤ. کوئی مدینہ منورہ دے اندر ایسا نہیں سی جدے گھر دے اندر اناج نہ پہنچیا ہوئے. تقسیم بڑی آسان طریقے نال اس مال نو کیتا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ غور فرماؤ نظر اس بات تے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اج کنیاں خوشیاں دا اظہار کردے ہون گے. اس اظہار دی ایک وجہ میں دس دینا وا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے, جس
دن حضرت عثمان نے سخاوت کی تھی دن گزریا رات آ گئی میں عبداللہ ستا ہویا وا میں خواب اندر ویکھیا ذرا توجہ نہ کر سنیا جے میں خواب اندر ویکھیا تے ویکھیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نورانی لباس سے بے تن فرمایا ہے نورانی چابک پکڑی ہوئی ہے دستے ید اللہ کے اندر گورے گورے ہاتھ مبارک دے اندر آپ نے نورانی تسمیہ والے نورانی نلین شی پائے ہوئے نے بڑی تیزی دے نال تشریف لے جا رہے نے میں آج کی تا سونے چرے والیا مدتا گزر گئیاں نے دیدار کی دیا ہویا مدتا لنگ گئیاں تساں پردہ فرمایا ہے آج دیدار ہوئی گیا ہے سونے ذرا ٹھہر جایا جے اتنی بھی جلدی کیا اے ذرا ٹھہر جائے 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 ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی 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 پائی پائی ہے پائی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی حضرت عبداللہ بن عباس آندے سونیا مدتاں لنگ گئیاں نے دیدار کی دیا تہاڈا بھی سال ہو چکیا ہے آئی دیدار ہوندا ہے پیا ذرا رکیا جے ذرا ٹھہریا جے میں جی پر کے یار ویکھ لواں یہ تو میرا میں رومی تھا سناگڑا میرا دوست ہے بڑی دور تو سن رہا مہربانی سونے ذرا رکیا جے انہی جلدی کا دیئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا جواب ارشاد فرمایا سنو تے ایمان دادا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن عباس جی آقا فرمایا میں جلدی اس واسطے جا رہا ہوں آج میرے عثمان نے 1000 اونٹ غلے دا لدیا لدایا اناج دا لدیا لدایا اللہ دی راہ دے اندر صدقہ کیتا ہے میرے اللہ نے میرے عثمان نے صدقہ قبول کر لیا ہے اج سے خوشی دے اندر جنت دے اندر عثمان دی شادی رچائی گئی ہے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حکم دے نال عثمان دی شادی دے اندر شرکت واسطے جا رہے ہیں یہ پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اکثر تو انہانا پلیوں کوئی شہر جے دینی میرے اللہ دے دیتے دے بچوں دینا جے تے جدوں اللہ دے دیتے دے بچوں اللہ دے رستے اندر دئیے رب راضی ہو جاتا ہے بولو رب جنہ
جنہاں کماں تے اسی پیسے لانے انہاں کماں تے رب راضی نہیں جے ہوندا مثلا شادیاں اور تے جو اسی رسماں کرنے انہاں رسماں دے نال رب راضی نہیں ہوندا کسے بھکھے نو کھانا کھلا دئیے صدقہ کر دئیے اسے وجہ نال مولا راضی ہو جاتا ہے دین دی خدمت کری اللہ راضی ہوندا ہے دین دے خرچ کری اللہ راضی ہوندا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نو پروان چڑھائی اللہ راضی ہوندا ہے وہ طریقے جنہاں نال دین مضبوط ہو سکدا ہے اس تے خرچ کری اللہ راضی ہوندا ہے حضرت قوم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر عرض کیتا گیا سونے چہرے والیا فلانا بندہ فوت ہو گیا ہے اسی تے جنازہ پڑھ دیا ویندے نہیں انے واٹر پینے جنازے واسطے آؤ جی دنیا دی رسم ایک پوری کر لئیے اے جی رشتہ داری دا مسئلہ پورا کر لئیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چرچ کیتا گیا سونے چہرے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فلانا فوت ہو گیا ہے حضور دے جنازے واسطے تشریف لے آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بندے دا جنازہ نہیں پڑھنا حضور وجہ کیے فرمایا ہے میرے عثمان نال بغض رکھتا ہے دوسری برادریاں ویکھو دھڑے ویکھو تے پارٹیاں ویکھو حدیث میں ترمذی شریف دی پیش کر دیتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے عثمان نال بغض رکھدا ہے جنازہ وہدا پڑھنا ہے جڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق نال بھی پیار کردا ہوئے عمر نال بھی پیار کردا ہوئے عثمان نال بھی پیار کردا ہوئے اے تے کرار مشکل کشا نال بھی پیار کردا ہوئے فروٹ خریدن لگیاں سارے پچھان ہوندی ہے چنگا ماڑا اے نہیں لینا نہیں لینا 50 ریڑیاں پھرنیاں پہن نہیں ٹریا جانا مسیح تے کرسی تے بیٹھ کے نماز پڑھنی تے فروٹ لین لگے ٹر پھر کے 50 ریڑیاں 5 بازار بھی ویکھنے ہون تے ویکھ لیندے نے سبزی لینی ہے تے پہچان کر کے لینی ہے تے جنازے واسطے فلانے دا پڑھنا ہے تے فلانے دا نہیں پڑھنا وہ تو بالکل گھوڑے بادشاہ جی بھی کانا ہی کرکی پاندے نے انہوں اکل ہی کوئی نہیں شوہر ہی کوئی نہیں ہے دین تو بے پیارے نے فرمایا میرے دا جنازہ نہیں پڑھنا کیوں میرے عثمان نال ایک بغض رکھدا ہے تو عثمان کون ہے آہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا توتیاں جنہاں دے گھر اندر موجود نے میرے آقا اعلی حضرت عظیم اور برکت امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ کیا بن کی تھی آپ نے کی فرمایا فرماتے نے نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالا سرکار سے پایا تو شالا نور کا او مبارک تجھ کو سنو رہن چھوڑا نور کا او مبارک تجھ کو سنو چھوڑا نور کا ہو مبارک دولہا بنے شادی ہوئے تسی ان مبارک نہ دیو کہ اندر بڑا وکیل بندہ ہے پتہ بھی ہے سو میری فلانے والی شادی ہوئی مبارک نہیں دیتی آندے نے کہ تے جنہاں دا ذکر میں کرنا پیا
انہاں دی شادی کسی ہور وال نہیں ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر یہ دولہا بن کے گئے نے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا شہزادیاں یکے بعد دیگرے انہاں دے گھر نے، آؤ مل کے ذرا سارے مبارک دئیے۔ او مبارک تجھے کو سنو رین جوڑا نور کا، ہندی جاننے پہ پر زبانی کھول دے ہو، مبارک تجھے کو سنو رین جوڑا نور کا، او مبارک تجھے کو سنو رین جوڑا نور کا، شادی مرشد گھر ہوئے، مرید دی شادی مرشد گھر ہوئے، وہ پھولے نہیں سماندہ لوکاں نوں دسدا میری شادی والا گھر کیڑا ہے، میرے مرشد دا گھر ہے، اس گھر میں ٹھکن واسطے جا رہا، دولہا بن کے جا رہا، وہ پھولے نہیں سماندہ، سجے بھی دس کھبے بھی دس، یاراں نوں دس، سجنا نوں دس، پارٹی والیاں نوں دس، دھڑے والیاں نوں دس، ساریاں نوں خبر دینا ہے، او لوکو مینوں مبارکاں دیو، میں کسی عام گھر ٹھکن واسطے نہیں جا رہا، میں دولہا بن کے برات لے کے جنہ دے گھر جا رہا ہوں، وہ کارام نہیں، وہ میرے مرشد کریم دا گھر ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تسی بھی تے بڑے خوش نصیب ہونا، کسی عام دے گھر ٹھکن واسطے نہیں جا رہے، جیڑا گھر دولہا بن کے جان واسطے اللہ تو انو عطا کیتا ہے، وہ گھر نبیان دے امام دا گھر ہے، رسولان دے امام دا گھر ہے، اگر بولو تے کہہ دے وا ختم نبوت دے تاجدار دا گھر ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سارے اندر سے آنا ہے، اے ابو بکر صدیق جی عثمان آج میرا بیاہ آجے تے ٹکڑا کدھر ہے، اپنے مرشد کریم دے گھر، اے عمر، اے علی، اے بلال، اے طلحہ، اے عبدالرحمن، اے ابو ہریرہ، اے سعد بن ابی وقاص، اے سلمان فارسی، آج میرا بیاہ ہے، ٹکنا کدھر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آیا تے گل پھر کرنی پہ جانی ہے، اے او نے جڑے دولہا بن کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے نے، تے اینا شان تے جنہ دے کر دولہا بن کے میرے آقا آئے نے، انہاں دا کی شان ہوئے گا۔ اچھا دولہا جڑا ہے، دولہا بنیا ہوئے سونا لگتا ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، عثمان پاک ہے ہی بڑے سونے سن، بڑے سونے سن، بہت خوبصورت سن، تے پھر دولہا بنے، تے پھر اندر چاہ خوشی کا دی، اج جانا کدھر ہے، اج جانا کنا آلے، یہ بکری خوشی، دولہا بڑھن دی بکری خوشی، حسن دی بکری خوشی، تے پھر جانا کنا والے یہ بکری خوشی، تے جدوں دولے نے اندر جا کے ویکھیا ہونا ہے کہ نبیان دے امام ختم نبوت دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے، پر انہاں دا حسن تے پھر انہاں دا حسن حسن ادھر بھی ہے، پر جدوں جا کے ویکھیا ہونا ہے تے اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ سے موقع دے بولے، جنہ نہیں پتا ہونا واسطے کر دیا دینے تساں اچھے ساڈا محبوب نے ڈٹھا، وہ جنوں ویکھ کے چن
اوے تے بجلی ڈردی او کدی چمک نہ مارے او کتے بے ادبی نہ ہو جاوے تے جدوں کھولے والے زلفاں دے اتے راہی راہ پل جا اوے تے توبہ توبہ ایڈا حسین مہیدا او جدی چال نہ چلی جا اوے تے آزم اے تو سونا ماہی او سنو کدرے نظر نہ آیا اوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جب جبل احد تے تشریف لے گئے نا، آپ نے فرمایا اسکن احد احد ٹھہر ذرا سکون حاصل کر، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، یاد رکھیں تیرے تے اللہ دا نبی موجود ہی، ایک صدیق موجود ہے تے دو شہید موجود نے۔ وہ دو شہید کیڑے سن؟ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا تذکرہ اگلے جمعے کرنا، ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 40 دن، کتنے دن بولو؟ 40 دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پانی بند رہے ہیں۔ ایک کبھی کسی نے یاد آیا کتنے دن؟ 40 دن۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے پانی دیا 3 مشکاں بھیجیاں، 3 مشکیزیں۔ جس طرح میدان کربلا میں حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مشکیزہ چھلنی چھلنی کر دیا گیا، خیمے میں لے کر نہ جا سکے، اتنا تو سب کو یاد ہے، لیکن یہ بھی ساتھ یاد رکھے 3 مشکیزیں پانی کے بڑے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ بھیجے، بلوائیوں نے وہ تینوں کے تینوں چھلنی کر دیے، ایک پانی کا قطرہ بھی حضرت عثمان غنی تک نہیں جانے دیا، نہیں جانے دیا۔ یہ ہے مظلوم مدینہ، ایک بھی قطرہ نہیں پہنچا۔ فطر میں پورا قرآن اس کی تلاوت کرنے والی ذات، ناشر قرآن، قرآن کو نشر کرنے والے، ایک قرات پہ ساری امت کو جمع کرنے والے عثمان۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نور زادیاں جن کے گھر میں یہ عثمان 40 دن پیاسے رہے۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے اپنے بچوں کو بھیجا جوانوں کو کہ جاؤ جا کے حفاظت کرو، لیکن نماز کا وقت ہوا، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ سب صحابہ نماز کے لیے چلے گئے، اکابر صحابہ سے آپ کا گھر خالی ہو گیا، بلوائیوں کو موقع مل گیا۔ کنانہ بن بشر اس نے دیوار پھلانگ کر اندر آ کر آپ کی وہ سجدے والی پیشانی اس کے اوپر لوہے کی لٹ ماری۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بزرگ ترین صحابی، زمین پہ گر گئے۔ یہ صفاقی اور یہ ظلم کم سمجھا گیا،
پھر سواد بن حمران آگے بڑھا، پھر اس نے تلوار کا وار کیا۔ حضرت سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روکا، لیکن وہ تلوار تھی، آپ کی انگلیاں کٹ گئی ہاتھ کی۔ یہ ظلم بھی کم محسوس ہوا ان لانتیوں کو۔ پھر عمر بن حمد وہ آگے بڑھا، حضرت عثمان کے سینے پہ بیٹھ گیا، وہ سینہ جس میں اللہ کا قرآن محفوظ تھا، ادھر بیٹھا۔ پھر اس نے پرچیوں کے ساتھ آپ کے سینے کو چھلنی چھلنی کیا۔ جب وہ تلوار لگی اور لوہے کی لٹھ لگی، اس وقت آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور پہنچے اس جگہ پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہاں تک تلاوت ہو چکی۔ وہ قرآن پاک کی ان مقدس اورات پر اور حرفوں پر جو آپ کا خون گرا، وہ قرآن پاک آج بھی ترکی کے اندر محفوظ و مامون ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ادھر تھا، مجھے حضرت عثمان فرمانے لگے، ابھی ابھی میری آنکھ لگی تھی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گلی سے گزرتے دیکھا ہے، اس گلی سے گزرتے دیکھا۔ کریم نے فرمایا، عثمان تم روزے سے ہو نا؟ جی آقا میں روزے سے ہوں۔ فرمایا کہو تو ادھر تمہاری مدد کریں، تم دنیا میں رہو، اگر آنا چاہتے ہو تو روزہ میرے پاس افطار کروا۔ یہ عثمان انہاں کیا سونے میں دنیا میں پھائے دینا، میں کی کرنا دنیا، میں اس دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی، کوئی بلائی نہیں دیکھی، حضور میں تھوڑے کو رونا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا اور فرمایا کہ کہو میں تمہیں ملک شام میں بلوا لوں اور ادھر حفاظت کریں گے۔ فرمایا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، نہیں، فوج بھیج دوں ادھر تمہاری حفاظت کرے۔ فرمایا تمہاری فوج آئے گی نا ادھر، لوگ آئیں گے ادھر، تو پھر مدینہ منورہ کے رہنے والوں پہ اناج تنگ ہو جائے گا، میں یہ بھی نہیں چاہتا میرے آقا کے شہر میں رہنے والا تنگی محسوس کرے، کہو تو پھر بلوائیوں پہ حملہ کر دے۔ فرمایا میں یہ بھی نہیں چاہتا میرے آقا کے شہر مدینہ میں خون بہے، میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ اتنے پرامن شخصیت، بالآخر جام شہادت نوش کیا، جام شہادت نوش کیا، اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ایک دفعہ علم شریف پڑھے، 3 دفعہ قرآن شریف پڑھے، اب بالآخر درود شریف پڑھ کے میرے ملت کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا صاحب نے پڑھ لیے، قبول کی، قبول کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کریم پروردگار جو میں نے صحیح خود کلام تلاوت کیا، جو صحیح پڑھا ہوا میرے ملت کیا گیا، غلطیوں سے درگزر فرما کر اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے انبیاء کرام صدیقین شہداء صالحین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
والدین کریمین طیبین طاہرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اولاد پاک جمی اہل بیت کرام جمی صحابہ کرام جمی اولیاء کرام جمی شہداء کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. بالخصوص اس کلام کا ثواب کریم پروردگار تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اور اس کا ثواب اخص الخواص حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین آپ کے صدقے میں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری سختیاں معاف فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے کریم پروردگار ہم میں سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. جتنے قرضدار ہیں قرض سے نجات عطا فرما. جتنے بھی اولاد ہیں سب کو صالح نورینہ اولاد عطا فرما. کریم پروردگار ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین. اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر ہوگا انشاءاللہ.